السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بانفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج اللہ کے نام سے ہم لوگ تیسرا رکوع سورہ انفال کا پڑھنے جا رہے ہیں، اور سورہ انفال جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں مدنی صورت ہے، اور اس میں غزوہ بدر کا واقعہ پورا بیان فرمایا گیا ہے جو کہ سن 2 ہجری میں لڑی گئی۔ کافر اور مسلمانوں کے درمیان یہ پہلی جنگ عظیم ہے جس میں 313 اہل ایمان، نہتے اہل ایمان جو بغیر سر و سامان کے تھے، ساز و سامان کے تھے، انہوں نے 1000 کی نفری پر غلبہ پایا۔ آج کی نشست اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جو آخری چند آیات ہیں اس رکوع کے، وہ بھی قرآن مجید کے اہم ترین رکوعوں میں سے ایک ہے۔ ویسے تو پورا قرآن مجید ہم لوگ کے لیے ضابطۂ حیات ہے، لیکن اس میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نفسوں کو اور ہماری اندر ایک وجاہت اور حیثیت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے دین اسلام کے لیے، اس کو جھنجھوڑا ہے۔ چنانچہ آج بھی وہی مقام ہے، آج کی نشست بھی بہت اہم ہے، اور مجھ سے غلطی ہو گئی کہ مجھے پہلے ہی فیس بک پہ اس طریقے کا کوئی وال پیپر لگا دینا چاہیے تھا، کیونکہ جو آخری آیات ہیں بالخصوص 23، 24، 25، 26 یہ بڑی اہم آیات ہیں مسلمانان پاکستان کے لیے بھی۔ تو اب اس سے پہلے کہ اور مزید تاخیر ہو، اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے روگردانی مت کرو، اس سے پیٹھ مت پھیرو، ان احکامات سے پیٹھ مت پھیرو، ان کو پس پشت مت ڈالو، وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو، جبکہ تم سن رہے ہو۔ اس میں تو ظاہر بات ہے دونوں طرف اشارہ ہو گیا، عین وہ لوگ جو سن رہے تھے غزوہ بدر کے معاملات میں، اور آج کے مسلمان بھی اللہ کے ہر احکامات آج بھی اسی طریقے سے راک اسٹڈی فاؤنڈیشن کی طرح مضبوط ہیں، اسی طریقے سے رسول اللہ کے بھی سارے پیغامات حدیثوں کی کیفیت میں موجود ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں اسپیشلی غزوہ بدر کا ذکر ہے تو اس کی طرف ایڈریس کیا گیا ہے، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اہل ایمان اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، اور روگردانی اس سے مت کرو، اس کا کہنا مانو، اس کہنے سے انسنا مت کرو اس کہنے کو، وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ بدر کے لیے چلو، تو تمہاری یہ رد و قضا، تمہارا یہ پاؤں پیٹنا، تمہارا یہ زمین بوس ہونا، یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ جب اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، تو تمہاری
ایک حیثیت تو یہ ہونی چاہیے تھی بحیثیت مسلمان، سمعنا واطعنا۔ اب ظاہر بات ہے جن لوگوں نے کمزوری دکھائی اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، تمام اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ ان اہل ایمان میں بھی کچھ ایسے تھے جو کہ اتنی اتنی یوں سمجھیے کہ ابھی تربیت میں وہ جزام ان کے نہیں آیا تھا، وہ تربیت میں وہ اعتبارات سے ان کی شخصیت نہیں ابھری تھی، ابھی وہ شروع نئے نئے کچے کچے مسلمان ہوئے تھے۔ اور ظاہر بات ہے ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو منافق تھے۔ تو جن لوگوں نے کمزوری دکھائی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنگ بدر کے لیے نکلو، 1000 کا قافلہ آ رہا ہے، اب آ کے جنگ لڑو، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کم ہمتی کا مظاہرہ کرا۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سن رہے ہوتے ہو، اللہ کے رسول کو سن رہے ہوتے ہو، ان کے احکامات کو ہمیشہ سر آنکھوں پہ ڈالا کرو، ایسے پیٹھ پیچھے مت ڈال دیا کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم لوگ ان کی طرح بھی مت ہو جاؤ جو دعویٰ کریں کہ ہم نے سن لیا ہے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عقل رکھتے نہیں ہیں۔ یہ مجھ سے محبت و عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی کسی اوروں کے، تو ایسا مت کرو۔ اللہ کا اور رسول کا حکم کوئی آ گیا تو اس کے لیے تمہاری شخصیت کا حیولہ جو کہ اللہ بنانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ سنو اور اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو، بس آگے کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے تمہارے پاس، سنو اور اطاعت کرو۔ اس کے آگے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اب دیکھیں جو نہیں سنتے، جن کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے ان کاموں پر، جو کہ ان ساری کیفیات کو سیریس نہیں لیتے، جو کہ اللہ اور رسول کے احکامات کو سیریس نہیں لیتے، ان کی دیکھیں کس طریقے سے، کس چیز سے مناسبت اور مطابقت بتائی جا رہی ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ بے شک تمام چوپایوں میں بدترین چوپائے، بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں، صم البکم الذین لا یعقلون، جو بہرے ہیں، جو گونگے ہیں، اور جو ذرہ بھر کوئی بات نہیں سمجھتے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، کہ ان کی مثال تو ان چوپایوں کی ہے جو اللہ اور رسول کی بات سنتے ہیں اور نہیں سمجھتے، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک دم بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ اسی اندھے پن میں گھوم رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ تو یہاں وہی اندھے پن کا اشارہ کر کے فرمایا کہ بدترین خلائق اللہ کے نزدیک، بدترین لوگ، بدترین چوپائے وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، یعنی اللہ کا کوئی حکم آ جائے اس کو بہرے پن کی طرح ٹال دیتے ہیں، اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو بجائے لبیک کے چپ رہتے ہیں، گونگے بن جاتے ہیں۔ الذین لا یعقلون، اور ان کے اندر عقل نہیں ہے، ان ابدی حقائق تک پہنچنے کا اسٹیمنا بھی نہیں ہے ان کے اندر، کہ there is nothing more certain than that which cannot be heard and there is nothing more real than that which cannot be seen۔ وہ سمجھتے ہیں مادہ ہی مادہ سب کچھ ہے، مادہ پرستی میں دنیا گزار رہے ہیں، ہے جستجو کہ ہے خوب سے خوب تر کہاں، یہیں کہ عیش و عشرت میں گم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا بول رہا ہے؟ ایسے لوگ جو کہ اللہ اور رسول کا کہا نہیں مانتے، کہ بدترین خلائق ہیں، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، صم البکم الذین لا یعقلون، اور جو ذرہ بھر کوئی بات نہیں سمجھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے، سننے کی کوئی خوبی دیکھتے، تو ان کو کیوں نہیں سننے کی توفیق دیتے؟ ضرور سننے کی توفیق دیتے، یعنی اگر ان کی طبیعت آمادہ ہوتی تو سننا تو آسان ہوتا، لیکن ان کی طبیعتیں ہی آمادہ نہیں ہیں، انہوں نے کسی دین کے کام کو کبھی سیریس لینے کی توفیق ہی نہیں سمجھی۔ اگر ان میں، اب یہ ساری باتیں خاص ان طور پہ ان لوگوں سے تو کہی جا رہی ہیں، لیکن اس میں آپ لوگوں کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا دوستوں۔ قرآن مجید یاد رکھیں واحد ایسی کتاب ہے جو آپ کو آپ کے اندر جھانکنے کی توفیق دیتی ہے، اس ایک ایک آیت پہ اپنے اندر جھانکیے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہوتی، فیہم خیرہ، کہ اگر ان میں کوئی خیر دیکھتا، سننے کی توفیق ہوتی، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا، اور اگر انہیں سنا بھی دیتا اللہ تو وہ ضرور روگردانی کرتے، پیٹ پھیرتے تھے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور بے رخی کرتے، اعراض بھری زندگی گزارتے، اللہ کے اور دین کے اور احکامات کو ہمیشہ پسے پش ڈالتے، کبھی سیریس نہیں لیتے۔ اور یہی حال آج ہمارا بھی ہے دوستوں، اور بعد میں ہم لوگ روتے پھر رہے ہیں کہ کورونا آ گیا ہے، پینڈیمک آ گئی ہے، یہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے، ہماری گھر میں چلتی نہیں ہے، ہماری گھر میں اولاد بھی ہمیں ذلیل کرتی ہے، یہ ساری باتیں آج ملک پاکستان میں چل رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جتنی آیات وہ اہم تھی اتنی آیات یہ بھی بہت اہم ہے،
کہ اے اہل ایمان استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ، اذا دعاکم جب کہ وہ تمہیں پکار رہے ہوں، لما یحییکم اس چیز کی طرف جس سے تم کو زندگی ملے، جس سے تم کو زندگی ملے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول پکار رہے ہیں جنگ بدر کی، جنگ بدر کے لیے نکلنا اللہ کو مقصود ہے، رسول اللہ کو مقصود ہے، تم جنگ میں جانے کو سمجھ رہے ہو ہمیں موت آ جائے گی۔ استجیبوا للہ، لبیک کہو اللہ اور رسول کی پکار پر، لما یحییکم جس کی وجہ سے تم کو زندگی ملے گی۔ تم سمجھ رہے ہو جنگ میں جانے سے موت ملے گی، حقیقت میں زندگی ملے گی، حقیقی زندگی ملے گی، روحانی زندگی ملے گی، معنوی زندگی ملے گی۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ اللہ کی راہ میں جو مر جائیں ان کو مردہ مت کہا کرو، وہ زندہ ہیں، حقیقت میں تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، تو تمہیں شہادت والی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں۔ وہ حقیقی زندگی، وہ روحانی زندگی، یہ معنوی زندگی، اس زندگی کے آگے وہ زندگی کیا، مطلب کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ اور اگر تم نے سمجھ لیا ہے کہ حیوانوں والی زندگی گزارنی ہے، جس طرح سورہ اعراف میں فرما چکے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ چوپاہے جس طرح ہیں جو کہ ایسی غیر شعوری اور غیر حقیقی اور غیر معنوی زندگی گزار رہے ہوں، یہ تو ایک دم چوپاہوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ غیر گزرے ہیں۔ تو تمہیں اللہ کے رسول کی پکار کا کوئی اس کا خوف نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کمر کوشاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے تم لوگوں کو۔ استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو اس چیز کی طرف جو کہ اللہ اور رسول تمہیں پکاریں، اذا دعاکم لما یحییکم جو کہ تمہیں زندگی دے گا، زندگی۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ کہ اللہ تعالیٰ خود آڑ بن جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان، بندے اور اس کے دل کے درمیان خود اللہ آڑ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تم سب کا جمع ہونا تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان حائل بن جائے گا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی پکار تم سنو اور پھر انسنا کر دو، پھر سنو پھر انسنا کر دو، پھر اللہ پردہ بن جائے گا، معزول ہو جاؤ گے پھر سننے سے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر سننے نہیں دے گا، جس کے بارے میں قرآن الفاظ جمع کر کے فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں پر مہر کر دی ہے، ان کی سماعت پر مہر کر دی ہے، ان کے سننے پر مہر کر دی ہے کہ اب وہ کچھ نہیں سن سمجھ سکتے۔ اور سورہ اعراف میں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پہلی دفعہ انکار کرا، حق کی دعوت کو قبول نہیں کرا، تو آج ہم ان کے دل، آنکھ، سماعت اسی طرح خاموش کر دیں گے، ان پر ایک یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک سماعت کی صلاحیت کو سلب کر دے گا، جیسے انہوں نے پہلی دفعہ نہیں سنا۔ اس لیے یہ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے دوستوں، بہت ہم لوگوں کو یہ آیات بہت اہم ہے قرآن مجید کی، ڈرنے کی ضرورت ہے، خوف کھانے کی ضرورت ہے اللہ کے نزدیک، کہ دین کا کوئی احکام ہمیں سمجھ آ جائے اور دل گواہی دے دے، پھر اگر انسان کنی کترا کے نکل جائے کہ ہمیں تو بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے، ہمیں تو یہ بھی کام ہے، ہمیں تو وہ بھی کام ہے، ہمیں تو مال بھی کمانا ہے، لیکن حقیقت میں اگر کوئی احکامات اللہ تعالیٰ کی آپ کے دل میں گھر کر جائیں اور دل ایک بار گواہی دے دے کہ ہاں بات سچ ہے، اس کو اپنا لینا چاہیے، اور نہ صرف اپنانا چاہیے بلکہ آگے بھی پھیلانا چاہیے، اور اگر پھر آپ کنی کترائیں، اپنے پروفیشنز کو ہی دیکھتے رہیں، اپنی ساری کی ساری وجاہت اسی میں ہی صرف کر دیں، دنیا لگانے میں، تو یہیں سے ہی دوستوں سزا کا وہ دائرہ اللہ کے نزدیک سے شروع ہو جاتا ہے کہ سماعت کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، دلوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ایسا ایسا سلب کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی قانون خداوندی حائل ہو جانا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ کہ اللہ از خود آڑ بن جاتا ہے بندے اور اس کے دلوں کے درمیان، پھر سننے نہیں دیتا اللہ، پھر لاکھوں درس قرآن سنتے رہو، لاکھوں حدیثیں سننے دو، اللہ تعالیٰ وہ روحانی حقیقت کبھی منکشف نہیں کرتا، کیونکہ تم نے پہلی دفعہ حق کو ناحق سمجھا، حق کو سمجھ تو لیا لیکن اس کو اپنانے کے لیے توفیق نہیں آمادہ ہوئی تمہاری طبیعت، اور اگر سمجھ تو لیا تو اس کو آگے پھیلانے کے لیے تمہاری طبیعتیں آمادہ نہیں ہوئیں۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ تم سب کا جمع ہونا اللہ تعالیٰ ہی کے درمیان، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً اور تم ایسے وبال سے بچو، ڈرو اس دن سے، ڈرو اس فتنے سے
لا تصیبن الذین ظلموا، جو کہ خاص ان لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے صرف گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، منکم خاصہ، ان خاص لوگوں پر نہیں ہوگا، بلکہ اور لوگ بھی اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے، بے گناہ بھی اس میں آ جائیں گے لپیٹ میں، اللہ کے فتنے میں اور اللہ کے غضب میں بے گناہ انسان بھی آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ اپنا فرض ادا نہیں کرے یہ بھی تو گناہ ہے، اگر وہ دین کے احکامات کو سمجھ کے آگے نہ پھیلائے تو یہ بھی تو گناہ ہے، تم اگر دین کے لیے سرفروشی نہیں کر رہے ہو تو یہ بھی تو ایک گناہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے شراب نہیں پی، میں نے سور نہیں کھایا، میں نے سود نہیں کھایا، میں نے نمازیں پوری پڑھی ہیں، میں نے 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھی ہے، میں نے روزے بھی رکھے ہیں، میں نے حج بھی کرا ہے، میں نے یہ صدقہ خیرات بھی کرا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دین کا فرض تھا، نصرت تھی اللہ کی، اس کے لیے تن من دھن لگانا تھا، وہ کرا کہ نہیں کرا؟ تو وہ نہیں کرنا بھی تو ایک جرم ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا بھی تو ایک جرم ہے۔ تو اس جرم کے لپیٹ میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَ، ڈرو اس فتنے سے جو کہ صرف ان لوگوں پر واقع نہیں، تم میں سے گناہ کے مرتکب ہوں گے، خاص ان لوگوں پر نہیں آئے گا بلکہ دوسرے لوگ بھی اس میں شمار ہوں گے۔ اور یہی معاملہ ہے اس پینڈیمک کا۔ آج کون سا ملک ہے جو اس کورونا پینڈیمک سے بچا ہوا ہے؟ چاہے عالم دین ہو، چاہے کوئی سیلیبریٹی ہو، ہر کوئی اس میں شکار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ تو لیا ہے، لیکن اس قرآن جیسی عظیم الشان نعمت کو آج کوئی مائی کا لال آگے پہنچانے کو تیار نہیں ہے۔ ہر ممبر رسول پر قرآن مجید کے علاوہ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، میرے تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک کلام، اللہ تعالیٰ کا ایک مکمل ضابطۂ حیات جس میں تمہارے لیے ہمارے لیے زندگی ہے، اس کو کوئی عالم دین بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے تو باقاعدہ سیشنز ہونے چاہیے تھے، اس کو تو عام کرنا چاہیے تھا، اس کو تو پھیلانا چاہیے تھا، جیسا جناب محمد الرسول اللہ اور تمام صحابہ اکرام نے 23 برس کی مشقت والی زندگی میں کر کے گئے وہ دین کا غلبہ۔ آج کوئی مائی کا لال اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ آج کوئی اپنے پروفیشن کو اپنی سماجی اور لسانی مذہبی اعتبار سے بالا اس کو اپنانے کو تیار نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس وبال سے بچو جو کہ خاص ان لوگوں پر نازل نہیں ہوگا جو کہ تم میں سے صرف گناہ کے مرتکب ہیں، دوسروں کو بھی لپیٹ میں لے گا اللہ تعالیٰ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی سزا میں وہ جلدی کرے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ کون میرا بندہ مومن جو ہے میرے راستے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا کے بیٹھ چکا ہے، اور کون ہے جو کہ ان دین کے احکامات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے سزا بھی اسی اعتبار سے تیار کر کے رکھی ہے۔ اب جو یہ 3 آیات آ رہی ہیں یہ بھی بہت اہم ہیں، اسپیشلی مسلمانان پاکستان کے لیے۔ 2 آیات جو رہ گئی ہیں 26 اور 27 انتہائی اہم مجید کی۔ اور یہاں سمجھ لیجئے کہ مسلمانان پاکستان آج جو اسلام کی زندگی ہم لوگ مسلمان بن کے پاکستان جیسے ملک میں زندگی یہاں گزار رہے ہیں، اس میں اپنے آپ کو ذرا ڈھال کے دیکھیے گا اور ان آیات کو ذرا سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے کہ ایک وقت ہم پہ ایسا بھی تو گزرا ہے نا جب ہم لوگ ہندوؤں کے زیر اثر تھے، ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہوا، سارے کے سارے لوگ یہاں آ گئے، یہ سارے معاملات ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں دور بھٹو کے درمیان، جب ہمیں خوف تھا کہ ہندو جو ہیں وہ ہمیں اچک لیں گے، ہمارا جو ہے قیمہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا کہ نہیں؟ اس پاکستان کا بن جانا، اس کا قائم رہ جانا، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے دوستوں۔ حالانکہ 63 میں پتہ چل گیا تھا، سن 63 میں جب فال آف لاہور ہوا تھا تو وہاں یہ بات واضح ہو گئی تھی، بی بی سی پہ مشہور ہو گیا تھا کہ پاکستان جو ہے اب اس کا ذرہ جو ہے وہ یہ ہندوستان جو ہے اس کی ہوا بگھیڑ دے گا۔ یہ سارے معاملات ہو چکے تھے لیکن اللہ نے اس پاکستان کو قائم رکھا، کیونکہ یہ ہمیں پاکستان اس وجہ سے ملا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ کس کی عبادت کریں گے؟ صرف ذات باری تعالیٰ کی، اور کس کا نظام چلے گا؟ صرف ذات باری تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن ہم لوگ نے اس نظام کو قائم نہیں کرا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس نعرے پہ ہمیں یہ پاکستان ملا تھا، لیکن ہم نے اسی پاکستان کا کیا حشر کرا ہے۔ یہاں بتائی بات تو مشرکین عرب کو بتائی جا رہی ہے، لیکن یہاں ہماری طرف بھی ایک روح سخن ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور اس وقت کو بھی تو یاد کرو جبکہ تم قلیل تھے، کمزور تھے، کم تعداد میں تھے کہ نہیں؟ تم سارے کے سارے 313 کی نفری 1000 کے لشکر میں تو کم تھے نا، اور یہی حال مسلمان کا تھا۔ ان مسلمانوں کا کیا حشر تھا؟ چند، وہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہندو لوگ اور یہ چند مسلمان۔
وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قلیل، یاد کرو اس وقت کو جب تم قلیل تھے، اور تھے، تمہیں فکر ہوتی تھی، ایکسپلائٹ نہ کر دے اس کی فکر ہوتی تھی، معاشی اعتبار سے ایکسپلائٹ نہ کر دے، سماجی اعتبار سے نہ کر دے، لسانیت کے اعتبار سے نہ کر دے، مذہبی اعتبار سے نہ کر دے، فکر ہوتی تھی کہ نہیں؟ مستضعفون فی الارض، سرزمین میں تم کمزور شمار، تمہاری تعداد اتنی نہیں تھی، تخافون، تمہیں یہ خوف ہوتا تھا، ان یتخطفکم الناس، کہ تم کو لوگ اچک لے جائیں گے، نوچ لیں گے، جس طرح چیلیں جو ہیں گوشت کو نوچ لیتی ہیں، کہ نہیں تھا؟ فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو سہارا دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تم کو خاص اپنی نصرت عطا فرمائی، 313 کے لشکر 1000 پہ غالب کرے کہ نہیں؟ اور یہ چند ہزار مسلمان لاکھوں کروڑوں ہندوؤں پر غالب کرا کہ نہیں؟ الگ پاکستان دلائے کہ نہیں؟ اور رزقکم، اور تم کو رزق بھی تو دیا، یہ تھوڑی کہ کراچی اور اسلام آباد لاہور آ کے ایسے ہی ویلے گھومتے رہے، رزق دیا کہ نہیں اللہ نے؟ من الطیبات، اور وہ رزق بھی بہت پاک دیا، نفیس چیزیں دی کھانے کو، لعلکم تشکرون، یہ تمام چیزیں اللہ نے اس لیے کریں تاکہ ان کا حق بجا سکے، تم نے اسی پاکستان میں ناشکری کر دی، لعلکم تشکرون۔ اور شکر کا سب سے بہترین مرحلہ انسان کی زندگی میں تب ہوتا ہے جبکہ وہ ابدی حقائق جو اللہ تعالیٰ نے جن سے کر دیا ہے، وہ ابدی حقائق تم کو دوسروں تک پہنچانے تھے، اللہ کے نظام کی کمپلیٹ بالادستی اس روئے زمین پہ کرنی تھی۔ آج پوری دنیا میں 1 انچ نہیں ہے، 1 سینٹی میٹر نہیں ہے کہ جہاں ہم فخر سے بول سکیں کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از دا اسلام وی ہیو اسٹیبلشڈ اٹ، دس از دی پولیٹیکو سوشو اکنامک ویلیوز آف اسلام، دس از دی پارلیمنٹ آف اسلام، دس از دی جوڈیشری آف اسلام، کہیں ہے 1 انچ؟ یہ پاکستان تو ملا تھا تاکہ یہاں پہ اللہ کی عبدیت ہو، اللہ کی بندگی ہو، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ معاملہ ہے تمہارے اس پاکستان کے ساتھ، اس روئے زمین پہ ہر خطے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کری، فآواکم، سہارا دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تمہاری خاص مدد فرمائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بھوکے ننگے جو تم گھوم رہے تھے تو تمہیں پاک صاف چیزیں بھی تو دی کھانے کو، شکر کا حق بجا لاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جتنی وہ آیت اہم تھی یہ بھی بہت اہم تھی کہ اے اہل ایمان، مت خیانت کرو اللہ سے بھی اور مت خیانت کرو رسول سے بھی، اماناتکم، ان کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم علم رکھتے ہو۔ ایمان کا دم بھرنا اور اس کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے، اپنے کاروبار، اپنی جائیداد، اپنی ملازمتیں، اپنی پروفیشن، اسی میں لگے رہنا، اس سے بڑی خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اس سے بڑی بے وفائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے دوستوں؟ خیانت ہے، بے وفائی ہے، غداری ہے اللہ اور رسول سے۔ ولا تخونوا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے اہل ایمان مت خیانت کرو اللہ اور رسول سے ان کی امانتوں میں۔ سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ نے جو روح تم میں پھونکی ہے اس کا حق ادا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ یہ تو سب سے بڑی خیانت ہے، جس کے بارے میں سورہ احزاب میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَاتِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو دی، زمینوں کو دی، پہاڑوں کو دی، وہ سب اس سے ڈر گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھایا، تو اس کا حق ادا کر رہے ہو کہ نہیں؟ دین کی امانت ہے، احکامات کی امانت ہے، شریعتوں کی امانت ہے، قرآن کی امانت ہے، روح کی امانت ہے، یہ سب امانتیں محمد الرسول اللہ نے دی ہیں، ان کا حق ادا کر رہے ہو کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی، وتخونوا اماناتکم، اور اس چیزوں کی جس کے لیے بحیثیت امانت تم کو دی گئی ہے، وانتم تعلمون، جبکہ تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو، کہ تم خود بھی جانتے ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، معصیت کا راستہ اختیار کیے ہو، اللہ کی امانت کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، اپنے ہی مسندوں، اپنے ہی کیریئرز میں لگے ہوئے ہو، تمہارے اندر ذرہ بھر کوئی علم نہیں ہے، تمہارے اندر ذرہ بھر کوئی شعور حاصل نہیں ہوا ابھی بھی۔ وَاعْلَمُوا، ایک اور دیکھیں، وَاعْلَمُوا، جان لو، کیا جان لیں؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تم اچھے طریقے سے جان لو کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، یہی روکتے ہیں
یہی دو بیڑیاں ہیں جو کہ پاؤں میں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں. اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینی ہے، حلال سے نہیں ہو حرام سے ہو. بڑی بڑی فیسیں دینی ہیں، اس کے لیے ظاہر بات ہے باپ ایک ایک قطرہ خون پسینے کا لگائے گا تب جا کے یہ فیسیں فراہم ہوں گی نا. آدمی کھپ گیا اسی میں، یا تو اولاد کے لیے تو مال کے لیے. یہ تو فتنہ ہے. پھر کہاں وقت رہ جاتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. پھر کہاں کوئی رمق جسم میں باقی رہ جاتی ہے کہ اللہ کی مدد کریں، اللہ کے رسول کی مدد کریں، اللہ کے دین کو آگے پھیلائیں. کہاں کوئی جسم میں کوئی اس طرح کی رمق اور تازگی باقی رہ جاتی ہے. تو یہ مال اور اولاد فتنے ہیں. انما اموالکم، جان لو ہماری اولاد فتنہ ہے، اسی میں تو آزما رہے ہیں. اولاد کو کیا بنانے کی فکر کری تھی تم نے؟ بندہ مومن بنانے کی فکر کری تھی یا ایک پیسہ بنانے کی مشین بنانے کی فکر کری تھی؟ اور اچھے طریقے سے جان لیں کسی شخص کے اندر ایمان کتنا ہے، اس کی باطل کیسے ہے، یہ آپ کو وہاں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کی ویلیوز آپ کو وہاں پتہ چلے گی کہ دیکھیں وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے. وہ چاہے جتنا بڑا مسند نشین اور عالم دین بنا بیٹھا ہو، لیکن یہ دیکھیے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہے ہیں. اس کی جو اصل ویلیوز ہیں، اس کا جو اصل انڈیکس ہے، وہ وہاں نظر آئے گا آپ کو. تو یہ سارا کا سارا مال اور اولاد، اسی میں انسان رل گیا. بلکہ آگے چل کے تو سورہ تغابن میں آپ لوگ پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اہل ایمان تمہاری بیویوں اور بیویوں کے لیے شوہر اور اولادیں، تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد، اسپاؤسز اور تمہاری جو جنس ہے نسل ہے، اولادیں ہیں، یہ تمہاری دشمن ہیں. فاحذروہم، تو اپنے آپ کو بچا کے رکھو ان سے. کیا میں اور آپ اپنی بیوی اور اولادوں کے لیے ہم لوگ کیا دشمن ہیں؟ قرآن مجید بڑے عجیب الفاظ استعمال کرتا ہے، بہت عجیب. لیکن انقلابی تحریک سے اگر دیکھیں تو ایک ایک لفظ فٹ بیٹھتا ہے. اگر وہ تصور ہی نہ ہو تو یہ تو قرآن مجید کے الفاظ یہ تو منتشر سے ہو جائیں. ہاں، اگر وہ ایمان ہے کہ ہمیں دین کی اقامت کے لیے اپنی اولاد کو بھی اسی دین پہ لگانے، اپنے مال، اپنی دولت، صدقہ خیرات کر کے، تو ایک ایک لفظ آپ کو صحیح نظر آئے گا قرآن مجید کا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فتنہ ہے، فتنہ، اسی پہ تو آزما رہے ہیں تم کو. یہ تو کسوٹی ہے. فتنہ کہتے ہیں کسوٹی جس پہ پرکھا جائے. تو مال اور اولاد پہ ہی تو پرکھا جا رہے. اور یہی دو بیڑیاں ہیں، بیویوں کے لیے شوہر ہے، شوہر کے لیے بیوی، یہ بیویاں ہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ. اسی پہ تو آزما رہے اللہ تعالیٰ. بیوی کی محبت ہے، بیوی کی فرمائش ہے. اب میاں صاحب کیا کریں، لگے ہوئے ہیں. بچوں کو اچھے سے اچھا پہنانا ہے، حلال سے نہیں حرام سے. اچھے سے اچھی دولت کمانی ہے، یہاں نہیں ہوتا. ترک وطن کرو، ماں باپ کو چھوڑ دو، باہر جاؤ، امریکہ جاؤ، کینیڈا جاؤ، یورپ جاؤ، رشیا جاؤ، باہر سے کماؤ. یہاں تک کہ ماں باپ جو ہیں مر رہے ہیں، پانی دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اولادیں نکلی ہوئی ہیں ڈالرز کمانا. انما اموالکم واولادکم فتنہ. کیوں؟ تاکہ یہاں تمہارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہو. ابھی ایک فیکٹری کری تھی، اس کی قسط پوری نہیں ہوئی ہے، اس کی ابھی رقم رہتی ہے. ابھی یہ مکان کرا تھا، ابھی یہ کوٹھی کری تھی، اسی میں انسان لگا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ. وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد فتنہ ہیں، ایک دوسرے کے لیے دشمن ہیں یہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم گھروں کو جو ہے وہ میدان جنگ بنا ڈالو. نہیں 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 نہیں. آگے چل کے سورہ تغابن میں آپ لوگ پڑھیں گے. اور بیلنس کرا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسے نہیں اسی دنیا کی مجدار میں رہ کے یہ سارے حقوق بھی ادا کرو اور اللہ کے دین کے لیے بھی ٹائم نکالو، ایسے نہیں. یہاں تو ایک طرف بتا دیا کہ یہ جو طبی محبتیں اللہ نے ڈالی ہیں کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمانے کی ایک زنجیریں ہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھو. فاحذروہم، کیپ آن دا سیف گارڈز، کیپ یور سیلف آن دا سیف سائڈ. وہ جو طبی محبتیں اللہ نے ڈالی ہیں، کہیں یہ تم سے تمہاری منزلیں کھوٹی نہ کرا دیں، جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ نہ بن جائیں. اپنے آپ کو بچا کے رکھو. ان کی محبتیں اللہ کے تابع ہوں تو زبردست ہے. کوئی ایک بھی محبت اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت سے آگے نکل گئی تو وہی تمہارا معبود بن جائے گی. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. بیلنس رکھو، دنیا میں بھی بیلنس رکھو، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے گا. تو مال اور اولاد فتنہ ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقین جانو کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے. اولاد اور مال سے بھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے لیے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گی. کیا پتہ یہی اولاد تمہیں ٹھوکریں ماریں. ٹھوکریں اگر ہاتھ پاؤں سے نہیں ماریں گے تو زبان سے تو ماریں گے نا. کہ ابا جان کیا ہو گیا، آپ کو ڈکیا نوسی جیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا زمانہ بدل گیا ہے.
اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو سن 80 کی پیدائش میں ہی زندگی گزار رہے ہیں اپنی. بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے انسان؟ سینہ چوڑا ہو کے بات کرتا ہے. ابا جان کیا ڈکیانوسی جیسی باتیں کرتے ہیں آپ. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے. یعنی اگر آج مال اور اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے ہو تو ہی اللہ کے پاس اجر عظیم پاؤ گے، ایسے نہیں پاؤ گے. اس کو سمجھ لیجئے، بہت اہم آیات ہیں یہ قرآن مجید کی. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں ہمارا جو تیسرا رکوع ہے وہ بھی مکمل ہوا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ زندگی کا کوئی رخ اور اولادوں کی کوئی ڈائمنشن اور اولادوں کی جو تربیت ہے وہ اس دین کی طرف لگائیں گے انشاءاللہ. اور میں بھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. لیکن یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے دوستوں کہ یہ جو احکامات ہیں یہ بہت اہم ہیں قرآن مجید کے. اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو سن کر سمجھ کر عمل کر کے آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.